مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ سے بہت فائدہ ہوا اور اس پہ سوچتے رہتے ہیں تو کافی وقت کے آنے سے پہلے جو وقت کا منصوبہ نہیں بناتا ہے اس کا وقت ضائع ہو کر رہتا ہے۔ وقت کا منصوبہ ہونا چاہیے، مجھے 10 سال تک کیا کرنا ہے، مجھے 5 سال تک کیا کرنا ہے۔ بہت دور کی باتیں، بہت دور کے منصوبے، شام تک کیا کرنا ہے منصوبے طے نہیں ہے، دوسرے دن تک کیا کرنا ہے منصوبے طے نہیں ہے۔ علمی منصوبے، عملی منصوبے، تصنیفی منصوبے، تحریکی منصوبے اور اصلاحی منصوبے، مطالعاتی منصوبے، خود اپنی عملی ترقی کے اعتبار سے منصوبے، منصوبہ بند جو لوگ گزارتے ہیں وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس علاقے میں کام کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر مرحلہ وار کون کون سی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ تبلیغ کا لگا بندھا نظام ہے، اللہ والوں سے جوڑنے ایک تزکیے کا ایک نظام ہے، بستی کے اندر نکاح طلاق کے سلسلے میں شعور بیدار کرنے کی ایک ترتیب ہے۔ آگے اور اللہ حوصلہ دے دیے، ایسے حالات بن گئے، غیر سودی قرض دینے کا نظام ہے۔ اور اگر اتنی قبولیت اور رسوخ حاصل ہو گیا اور فہم کے اندر بھی اس قدر گہرائی اور پختگی آ گئی کہ علاقے کے کونسلروں کو نزدیک کر لیے، ایم ایل اے ایم پی کو نزدیک کر لیے، سیکولر بنیادیں، جمہوری بنیادیں استحکام کرنے کی کوشش، جو دوسری فرقہ پرست تنظیمیں ہیں ان کو ناکام کرنے کے سلسلے میں ساتھ میں لینا، اور عملہ اگر مل گیا تو غیر مسلموں میں دعوت کا کام ہے، بہت اہم کام ہے، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ترجیحی کام ہے، بہت زیادہ چھوٹا ہوا کام ہے، ذہنی اعتبار سے بھی ابھی ہم تک تیار نہیں، تو طریقہ کار اور اسلوب کیا سوچیں گے۔ جو تعلقات ہیں ان تعلقات میں بھی آدمی سال ہر سال اسلام کی دعوت غیر مسلموں کو نہیں دیتا ہے، اشتہار کے بغیر پورے اخفاء کے ساتھ عملی زندگی بناتے ہوئے اپنے آپ کی، ان کے مسائل کو مکمل حل کرتے ہوئے علاقے کے اندر اور علماء تیار ہوں، عالمات تیار ہوں بستی میں، اس کے لیے بالغات کے مکاتب، نوجوانوں کو تعلیمی میدان میں رہبری کرنے کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ نہ دینی تعلیم کا شعور ہے، نہ دنیاوی تعلیم کا شعور ہے۔ 10ویں تک پڑھنے والے کتنے ہیں، 12ویں تک پڑھنے والے کتنے ہیں، اور ملکی اور علاقائی یا کم سے کم معاشی تقاضے کو دیکھ کر بھی تعلیمی میدان کا انتخاب کرنے والے سوچ سمجھ کر، اپنی بچگانہ ذہنیت کی وجہ سے نہیں، دوستوں کے بولنے پر نہیں، اڑوس پڑوس کو بھاگتا ہوا دیکھ کر نہیں، بلکہ واقعی پیسہ کس میدان میں جانے سے آئے گا اس کو دیکھ کر تو جائیے۔ آئی پی ایس میں جانے سے بھی بہت پیسہ آئے گا، کلیکٹر بننے سے بھی بہت پیسہ آئے گا، لیکن مجھے انجینئر ہی بننا ہے، ڈاکٹر ہی بننا ہے، اس کے علاوہ دیگر میدان سامنے نہیں ہے۔ تو علاقے کے نوجوانوں کی کونسلنگ، علاقے کے نوجوانوں کے سلسلے میں تعلیمی بیداری، شعور کی بلندی، کام ہے کرنے کا۔ دیہات اور شہر کوئی بنیاد نہیں ہے کام کرنے کی، درد اصل بنیاد ہے، فہم اصل بنیاد ہے، اصول صحیحہ اصل بنیاد ہے، اخلاص اصل بنیاد ہے۔ شہر اور دیہات بنیاد نہیں ہے۔ دیہاتوں میں بڑے بڑے ادارے ہیں، شہروں میں رہ کر بانجھ پڑے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے خوشحال گھرانے سے مولوی صاحب کا تعلق ہے، ایک مکتب قائم نہیں ہوتا، اور ایک دیہاتی گھرانے کا طالب علم ہے، عالم دین ہے، 5 مکاتب چلاتا ہے، 100 مکاتب چلاتا ہے۔ تو یہ اصل بنیادی بات ہے کہ جب تک آدمی کے سامنے کام کا منصوبہ نہیں ہوگا زندگی بے سمتی ہی گزرے گی۔ پھر اس کے بعد درمیان میں
بیماریاں، حالات، تنگیاں، کبھی حرص کا غلبہ، کبھی جاہ کا غلبہ، کبھی علاقے والوں کی طرف سے مایوسی، کبھی ناقدری، خود نفس و شیطان کے حملے، پھر آدمی کو بڑھنے نہیں دیتے. عمر بیت جاتی ہے کہ علاقے میں کوئی نقش نہیں چھوڑ پاتا ہے آدمی. بچوں کو تیار کرے، ملک کے مرکزی اداروں کے اندر داخلہ دلوائے، بچیوں کے نکاح کروائے، ادارے قائم کروائے، ان کے سسرال میں رابطے میں رہے. کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے، کتنے چراغ سے چراغ جل سکتے ہیں. گاؤں میں یکسوئی ہے نعمت ہے، غفلت ہے مصیبت ہے. گاؤں میں یکسوئی ہے نعمت ہے، قناعت کی کیفیت خدمت میں یہ بڑی مصیبت ہے. بہت کر رہا ہوں میں، اور کیا چاہیے سب کرنے کے لیے، بہت کر رہا ہوں، اور کیا زائد چاہیے. میں ہمیشہ مثال دیتے رہتا ہوں. خیر ہمارے اکابر کے گاؤں تو ہے ہی، جلال آباد، تھانہ بھون وغیرہ. اس کے علاوہ یہ مبارک پور کے چھوٹے چھوٹے گاؤں، اور اعظم گڑھ کے ضلع اعظم گڑھ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں، مبارک پور کا علاقہ، خیر آباد کا علاقہ، ان علاقوں کے اندر ہر مکتبہ فکر کی عظیم شخصیتیں تیار ہوئی. محدثین تیار ہوئے، مورخین تیار ہوئے، شیخ الحدیث تیار ہوئے. بعض مرتبہ ملک کے اندر سارے شیخ الحدیث پورا معروف نامی چھوٹے گاؤں کے تھے. جہاں کے نعمت اللہ اعظمی صاحب ہیں، جہاں کے رضوان الدین معروفی صاحب ہیں، جہاں کے مظہر علوم کے ایک بڑے استاد زین العابدین صاحب ہیں. ایک گاؤں ہے، لیکن علم حدیث کے اندر اس قدر پختگی کے شیخ الحدیث بنا دیے گئے ملک بھر کے اندر. تحریری کام کے اعتبار سے کتنا کام ہو سکتا ہے. موانع ختم ہونے چاہیے، نفسانی موانع، شیطانی موانع. معاصی کا غلبہ کبھی انسان کی طبیعت پر ہو جاتا ہے، وہ چیز آدمی کو پیچھے کرتے چلی جاتی ہے، پیچھے دھکیلتی چلی جاتی ہے اس کو اپنے مقصد سے، نشانے سے. دنیا ٹھکرا کر ہی ادھر آیا ہے، اب دین بھی نہیں کمایا تو پھر کیا کمایا. مخلوق کو ٹھکرا کر ہی آیا ہے، اب خالق کو بھی نہیں پایا تو کیا پایا. مکاتب کے اندر طلباء کی ذہن سازی، تحفیظ عقائد سے زیادہ تفہیم عقائد پر توجہ. تفہیم عقائد طالب علم کو تو اپنی سطح سے بتایا جائے گا، لیکن ہمیں اپنی سطح سے کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی سطح کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. خطابت کے لیے مطالعہ، جلسے کے لیے مطالعہ، پوچھے جانے پر مطالعہ، متعلقہ کتاب رہی تو مطالعہ. تو ایسے لوگ کبھی کوئی کام کر نہیں پاتے. اسلام اور شریعت کی احیاء کا کام ان سے نہیں ہو پاتا. ذاتی درد نہیں ہے، اندرونی فکر نہیں ہے، خود کو کوئی جذبہ نہیں ہے اسلام کے سمجھنے اور سمجھانے کا. بوجھ پڑے گا تو تفسیر کروں گا، اپنے لیے تو مطالعہ نہیں کروں گا. بوجھ پڑے گا تو حدیثی کتاب مراجعات کروں گا، اپنے لیے تو آقا سے محبت کی وجہ سے مراجعات نہیں کروں گا. سنانا ہے تو سیرت پڑھوں گا، اپنی وابستگی بڑھانے کے لیے سیرت پڑھوں گا. داخلی محرک نہیں ہے، پورے خارجی محرک ہے پورے. اس لیے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. جس قدر باطل محنت کر رہی ہے اس کے مقابلے میں 1000 درجے ہم لوگ پیچھے ہیں. اپنے گھر کی عورتوں کو تیار کیا جا سکتا ہے، اپنی بیٹیوں کو تیار کیا جا سکتا ہے، اپنے سسرال کے لیے آن لائن آف لائن نظام بنایا جا سکتا ہے، اپنے خاندان کے مردوں اور عورتوں کے لیے مجالس رکھی جا سکتی ہے. آپ دنیا کو چھوڑیے، آپ کے گھر کے لوگ تو تیار ہیں. آپ کے علاقے میں ایک عالم دین ہے، انہوں نے اپنے سارے بیٹے بیٹیوں کو گھر میں حافظ بنایا. قابل رشک ہے میرے لیے وہ صاحب. تہجد سے ان کے پاس رات تک کے معاملات طے ہیں گھر میں، اسی علاقے کے اندر.
گھر والی نکاح میں ہے 1 سال سے 2 سال سے، عالمہ تھی، علم اضافہ ہو گیا آپ کے پاس، عالمہ نہیں تھی، آپ کی صحبت کی وجہ سے، نکاح میں زوجیت میں آنے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ نے عالمیت کی پڑھا دی، تیار کر دیا۔ محنت کا میدان تو بازو سے شروع ہو رہا ہے، اپنے گھر کی چھت سے شروع ہو رہا ہے، اپنے پڑوسی سے شروع ہو رہا ہے۔ ان میدانوں کو پھر اگر یہی بیوی تیار ہو جاتی ہے تو آگے پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے۔